شبریز مہر کے کیے ہوئے قتل کا الزام اپنے سر لینے کے بعد جیل میں جا چکا ہے، اور جیل میں جانے کے بعد بھی اس کو صرف اور صرف مہر کی فکر لگی رہتی ہے۔ جب اس کا باپ اور بھائی اس سے ملنے جیل آتے ہیں تو وہ ان سے بھی یہی آخری خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے مہر کا مکمل طور پہ خیال رکھنا ہے۔ ادھر مہر جب شبریز سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ میں سب کو بتا دوں گی کہ یہ مرڈر میں نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا۔ لیکن شبریز اس کو اپنی خود کی قسم دے کے کہتا ہے کہ تم یہ راز میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اب تو مہر کو شبریز کی محبت دیکھ کے بہت زیادہ رونا آتا ہے، اور اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے شبریز جیسے ہسبینڈ پہ شک کیا بھی کیسے۔ دوسری طرف شبریز کے اماں ابا جب دیکھتے ہیں کہ شبریز مہر سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم شبریز اور مہر کی محبت کو پہلے ہی ایکسیپٹ کر لیتے، تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مہر کو پھنسانے کے چکر میں وہ اپنے بیٹے کو ہی جیل میں پھنسا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ادھر الینا تو ایسی کوئی سائیکو لڑکی ہے جس کو اپنے بھائی کے مرڈر کا دکھ تو کم ہو رہا ہے بلکہ اس بات کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے کہ شبریز نے مرڈر کیا ہے، اب میں شبریز اور مہر کو الگ کر سکوں گی۔ شبریز کے والد پہلے تو پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بلینک چیک دینے کی آفر کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جیل سے نکالنے کے لیے جو بھی کچھ چاہیے لے لیجئے۔ لیکن پولیس والا بھی ایماندار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بھی رشوت دینے کے چکر میں اندر کر دوں گا۔ وہ تو زین ہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کو روکتا ہے، اور اس کے بعد پولیس آفیسر سے پوچھتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے میرا بھائی جیل سے باہر آ سکے؟ تو پولیس والا بتاتا ہے کہ بھائی 2 دن تو اس کو حوالات میں ہی رہنا پڑے گا، اور 2 دن کے بعد ہوگی عدالت میں اس کی سنوائی۔ اعتراف جرم تو آپ کا بھائی خود ہی اپنے منہ سے کر چکا ہے، تو قتل کے مجرم کو تو پھانسی کی سزا ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ تھانے سے نکل جاتے ہیں تو ان کا وکیل انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ پیسے لگانا ہی چاہتے ہیں تو صحیح جگہ پر لگائیں، جس کا مرڈر ہوا ہے اس کے گھر والوں کو یہ قیمت ادا کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں۔ شبریز کے والد جو کہ جانتے ہیں کہ کاشان کے ساتھ مل کے اس کی بیوی نے ہی پلاننگ کی تھی تاکہ وہ مہر کو پھنسا سکیں اور مہر شبریز کی زندگی سے چلی جائے، لیکن کاشان اور شبریز کی ماں کی ہوئی پلاننگ الٹ ہو گئی اور گن مہر کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور اس سے کاشان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عین موقع پر شبریز بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اس خون کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ تو جس چال میں شبریز کی ماں مہر کو پھنسانا چاہ رہی تھی، اس کا اپنا بیٹا ہی اس چال میں پھنس جاتا ہے۔ اب شبریز کا باپ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اسے بتائے گا کہ یہی ایک آخری راستہ ہے کہ تم الینا کے پاس جاؤ اور اس سے ہی منت سماجت کر کے یہ خون معاف کرنے کی درخواست کرو، اور اسے آفر کرو کہ جتنا بھی پیسہ چاہیے تمہیں ہم وہ تمہیں دے دیں گے۔ شبریز کی ماں الینا کے پاس جائے گی اور اس کو آفر کرے گی کہ تم شبریز کو یہ قتل معاف کر دو اور پھانسی کی سزا سے بچا لو تو تمہیں جو بھی چاہیے میں تمہیں دوں گی۔ الینا بھی ان کو بول دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے شبریز دے دیجئے، میری شادی اس سے کروا دیجئے تو میں یہ خون معاف کر دیتی ہوں۔ لیکن اس کی والدہ جانتی ہیں کہ شبریز یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کرے گا۔ وہ اسے بتا دیتی ہیں کہ شبریز تو مہر سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی آخری خواہش بھی یہی ہے کہ مہر کی حفاظت کی جائے اس کے جانے کے بعد، تو وہ مہر کو زندگی میں چھوڑ کے تم سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ یہ ایک ناممکن بات ہے جس کے پیچھے میں بھی لگ گئی تھی، اور تم بھی اب یہ ضد چھوڑ دو، تمہیں شبریز سے زیادہ اچھا لڑکا مل جائے گا۔ لیکن الینا بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر یہی بات ہے تو میرے بھائی کی جان اتنی سستی نہیں تھی کہ میں پیسوں کے عوض اس کو خرید لوں، جان کے بدلے جان تو دینی ہی پڑے گی۔ میں آپ کے بیٹے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کے ہی دم لوں گی۔ شبریز کی والدہ واپس اداس ہو کے گھر چلی جاتی ہیں اور گھر جا کے سب لوگوں کو بتاتی ہیں کہ الینا نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ وہ شبریز کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گی۔
مہر یہ بات سن کے اپنا رو رو کے برا حال کر لیتی ہے۔ شبریز کی والدہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ الینا نے یہ آفر کی ہے کہ اگر شبریز اس سے شادی کر لے تو پھر وہ اپنے بھائی کا خون معاف کر سکتی ہے۔ یہاں الینا یہی سوچے گی کہ مجھے شبریز کی زندگی چاہیے، اس کے لیے چاہے مجھے اس سے دور ہی ہونا پڑے۔ شبریز نے دل و جان سے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھے بھی شبریز کی زندگی کے لیے یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ اب وہ الینا کے گھر پہنچ جائے گی اور اسے کہے گی کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، میں شبریز کو تمہارے حوالے کر دوں گی، بس اس کا یہ خون معاف کر دو اور اس کو پھانسی سے بچا لو، میں صرف شبریز کی زندگی چاہتی ہوں۔ الینا بھی بول دے گی کہ پھانسی سے معاف کرنے کے بعد نہیں، مجھ سے اس کا نکاح اور تمہیں وہ طلاق پہلے دے گا اور اس کے بعد میں اس کو معاف کروں گی۔ یعنی جب تک عدالت میں کارروائی سٹارٹ نہیں ہوتی، بس یہی 2 دن ہیں تمہارے پاس، ان میں تمہیں شبریز سے خلا بھی لینی ہوگی اور میرے ساتھ اس کا نکاح بھی کروانا ہوگا۔ الینا اور کاشان کی ماں پیچھے کھڑی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ مہر گھر آ کے زین اور شبریز کے والد کو بتاتی ہے کہ میں الینا سے سودا کر آئی ہوں اور میں شبریز کو اس کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں اور اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے۔ یہ لوگ اپنے وکیل کو بتاتے ہیں تو وکیل بھی کہتا ہے کہ ہاں اگر اس کی بہن معاف کر دیتی ہے اور آپ بھی شبریز کی اس کے ساتھ شادی کروانے کے لیے تیار ہیں تو یہ تو بیسٹ راستہ ہے۔ تو یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے جیل میں ہی الینا اور شبریز کا نکاح پڑھوایا جائے گا اور وہیں پر شبریز مہر کو ڈیورس دے دے گا۔ یہ سب لوگ وکیل کو اور الینا کو لے کے شبریز کے پاس جیل میں پہنچ جاتے ہیں۔ شبریز اس شادی سے صاف انکار کر دیتا ہے لیکن مہر اس کو قسم دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو یہ راستہ دیکھنا ہی پڑے گا، آپ مجھ سے جتنی محبت کرتے تھے میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں اور میں ساری زندگی آپ سے محبت کرتی ہی رہوں گی، چاہے آپ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں۔ اب آپ کو میری یہ بات ماننی ہوگی ورنہ جو ایک سچ ہم نے چھپایا ہے میں وہ سب کے سامنے بتا دوں گی اور آپ کی زندگی سے تو میں ویسے بھی چلی ہی جاؤں گی۔ شبریز مہر کو روک دے گا اور اسے کہے گا کہ میرے لیے تو الینا سے شادی بھی پھانسی سے کم نہیں، لیکن اگر تمہاری خوشی اسی میں ہی ہے تو میں تمہاری خوشی کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ کہہ دے گا کہ نکاح کے پیپرز پہ میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیسے ہی وہ دستخط کرنے لگے گا پیچھے سے الینا کی والدہ آ جائیں گی اور وہ کہیں گی کہ وکیل صاحب آپ کو میری بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سارا قصور میرے بیٹے کا تھا، وہ مہر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور دوسری طرف میری بیٹی الینا بھی شبریز کے پیچھے پاگل ہے، تو ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ الینا تو یہاں پہ چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں سوسائڈ کر لوں گی اور آپ مجھے بچا نہیں سکیں گی، لیکن اس کی والدہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ میں نہیں جانتی میری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی، جہاں کاشان کے جانے کے بعد میں زندہ ہوں تمہارے جانے کے بعد بھی میں زندگی گزار ہی لوں گی، پر میں کسی معصوم کی زندگی خراب کر کے اپنے دونوں بیٹوں کی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح شبریز جیل سے واپس نکل آئے گا اور مہر اور شبریز خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ دوستو آپ کو ڈرامے کی اینڈنگ پسند آئی تو کمنٹس لازمی کریے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ ہمارے مزید ڈرامہ ریویوز بھی مس نہ کر پائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔